الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا ایک عشرہ گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ اس وقت چل رہا ہے، لہذا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے رمضان کا ایک عشرہ کس طرح سے گزارا ہے، ہم نے کہاں تک اس عشرے کی قدردانی کی، کہاں تک ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، کہاں تک ہم نے رمضان کے ان ایام کی قدردانی کی ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ رمضان کے ایک عشرہ گزرا، مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند، بدقسمتی ہماری یہ ہے ہم گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تراویح بھی نہیں پڑھ رہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اور کھلم کھلا اس روزہ نہ رکھنے کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ اپنے بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے اگر حکم کو کھلم کھلا توڑا جائے گا تو اللہ کے عذاب سے کوئی قوم بچ نہیں سکتی۔ مستقل ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط ہے، پوری دنیا پر مسلط ہے، تو ہم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں کرتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکاتے، سجدے میں پڑ جاتے، رو رو کر گلا کر دعائیں مانگتے، لیکن ہم بجائے یہ کرنے کے رمضان کے 10 دن ہم نے ایسے ہی گزار دیے اور روزہ بھی نہیں رکھا ہم نے، اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ زندگی میں پتہ نہیں پھر کس کو رمضان کے مبارک دن نصیب ہوں گے، لہذا ہمارے لیے ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ہم اس ماہ کی قدردانی کرتے اور رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر اہتمام کرتے بہت زیادہ۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے جو اسی رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی، اور کس درجے اس کتاب کا مقام ہے کہ 23 سال کے عرصے میں وہ قرآن مقدس دنیا میں آیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت قرآن کی آیات کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی، آپ ایک بوجھ تلے دب جاتے تھے۔ ہم نے اس قرآن کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہی قرآن مقدس ہے جس نے بہت ساری قوموں کو عزت دی ہے، اور یہی قرآن ہے کہ جب اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو دوسری قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مقدس پر عمل کرنا بند کر دیا، قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت میں ایک ایک لفظ پر 10 نے کیا۔ الف لام میم، قرآن کی سب سے پہلی سورت کا پہلا لفظ ہے الف لام میم۔ یوں فرمایا الف لام میم کہنے سے خالی 10 نیکیاں نہیں مل رہی، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، اور الف کے اندر 3 لفظ، لام میں 3 لفظ اور میم میں 3 لفظ، ایک الف لام میم کہنے پر 90 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں ان نیکیوں کے درجات 700 اور 60,000 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں نفل نماز پڑھیے تو فرضوں کا ثواب، اور ایک فرض نماز ادا کیجیے تو 700 فرضوں کا، 70 فرض سے لے کے 700 فرضوں تک کا ثواب ہے۔ وہ ہمارے اخلاص کے ساتھ ہے، کس درجے کا ہمارا اخلاص اور کس درجے اللہ کی فرما برداری ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ آج یہ قرآن اللہ کی کتاب ہم سے شکایت کر رہی ہے۔ رمضان کے ہر مہینے میں حافظوں کے پیچھے سننے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن آج محرومی ہو گئی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں سن سکے اور قرآن کی تلاوت کر بھی نہیں رہے۔ اس لیے اس رمضان کے آخری عشرے میں قرآن کا اہتمام کیجیے۔ یہ قرآن رمضان کے مبارک مہینے میں تو نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ یہ تمام کتاب اللہ کی، پورا قرآن مقدس رمضان کے مبارک مہینے میں جس رات میں اترا ہے، اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رات میں رمضان کی شب قدر میں آئی۔ جس رات میں آئی اس رات کا درجہ اتنا بڑا کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ایک رات کی عبادت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اس رات کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور معلوم ہے شب قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل عبادت کی رات ہے۔ لہذا ہم نے ان برکتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں دوسرے عشرے میں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی اس کتاب مقدس کی تلاوت، اس کی تلاوت کا سننا، اس کی تلاوت کا کرنا سب سے بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نزدیک قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں۔ اس لیے اس قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگائیے اور قرآن کے احکامات پر عمل بھی کیجیے۔ یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے دستور ہے۔ قرآن نے خود فرمایا ھدی للناس، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دستور زندگی بنایا گیا ہوں۔ لہذا اپنی زندگی میں قرآن کو اپنائیے، ایک ایک عمل قرآن کے مطابق کیجیے۔ آج ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا، تلاوت گھروں سے نکل گئی، اس تلاوت کے نکلنے کی وجہ سے گھروں سے نور نکل گیا قرآن کا، اللہ کی نورانیت سے محروم ہو گئے، زندگیاں بے نور ہو کے رہ گئی، اعمال کے اندر کوتاہیاں انتہا درجے پیدا ہو گئی۔ قرآن کے احکامات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں زندگیاں بے برکت اور بے نور بن کے رہ گئی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے، اس وقت میں شدید ضرورت ہے قرآن کریم کو اپنانے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی، اللہ سے تعلق کے جوڑنے کی، اس قرآن کی برکت سے اللہ سے دعائیں مانگنے کی۔ اللہ دعائیں قبول کرے گا ہماری۔ اس لیے میں بہت ہی عاجزانہ درخواست اور گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جو شروع ہوا ہے، اس عشرے میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیے، قرآن سے جوڑیے، اللہ کی عبادتوں میں اپنا وقت لگائیے، راتوں کو دعائیں مانگیے، ہر وقت اس کی فکر کیجیے تاکہ اللہ ہمارے اوپر سے آفتوں کو ٹال دے اور آنے والی تمام مصیبتوں سے پوری ملت کی، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔